أس- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to Islamic TV program Light of Islam, which is on air every Sunday from 12 noon till 1 p.m. Today we have a special 2 hours program, inshallah, from 12 noon till 2 p.m. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. تمام ناظرین کو مخصوص صدیقی کا سلام عرض ہے۔ عید کے بعد ہم پہلا پروگرام آپ کے ساتھ لے کر موجود ہے۔ آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ لیٹ ہو چکا ہے لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عید عطا کرتے ہیں اور یہ خوشی ہمیں حاصل ہوتی ہے عید کے ذریعے۔ 30 دن کی محنت، 30 دن کی عبادتیں، 30 دن کی جو ہے صدقات اور زکوٰۃ، اور جو ہے 30 دن کا ہمیں ٹریننگ کا مہینہ، ہم ٹریننگ حاصل کر چکے ہیں، اب اس پر عمل کریں۔ یہی اور اس کے بعد عید ہمیں عطا کرتے ہیں، عید کی خوشی، بہت خوشی ہوتی ہے۔ پھر آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ اور جو ہے میرے ساتھ موجود ہے جناب مولانا امتیاز الرحمان تھانوی صاحب، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں سلام کے ذریعے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخصوص صاحب اور جملہ ناظرین کو جو لائٹ آف اسلام ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہیں، سب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو جی مولانا صاحب، ہم کیا سمجھے جب احسان کا لفظ آتا ہے؟ جی تو جب احسان کا لفظ آتا ہے تو ہمیں سمجھنا ہے ایک تو حق ہوتا ہے، دوسرا حق سے زیادہ جو نیکسٹ لیول ہوتا ہے وہ احسان کے اوپر آتا ہے۔ تو ماں باپ کا جو حق ہوتا ہے وہ تو ہمیں سمجھنا ہے، اور اس کے بعد ان کو اس قدر ان کی قدر کرنا چاہیے، اس قدر ان کی فکر کرنی چاہیے، ہر لحاظ سے ان کی فکر کرنی چاہیے، وہ تاکہ احسان کے اس میں آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ احسان کرو اپنے ماں باپ پر۔ میرے ساتھ موجود ہے جناب ناف خان صاحب، بہت ہی ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقصود صاحب، آپ جی، میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر جو ہے وہ آپ کے پلیٹ فارم پر آنے کا موقع دیا، اور تہہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ کا اور آپ کی ٹیم کے لیے بہت عید مبارک، اور اللہ کی بلیسنگز انشاءاللہ ہوں بس آپ کے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ کا بھی بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ جزاک اللہ۔ آپ کو جو ہے آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے ناظرین کے لیے یہاں موجود ہے۔ آئیے اسی حوالے سے جب بات چیت چل رہی ہے ماں باپ کی، کیوں نہ کچھ اشعار ہو جائے، کچھ نظم ہو جائے ماں کی اہمیت پر۔ ماں کے حوالے سے بالکل میں آپ کو جی ہاں، میں ماں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک کلام پیش کروں گا کہ وہ حضرات جن کی مائیں ہیں اس دنیا میں وہ ان کی قدر کریں، اور جن کے والدین اور جن کی ماں جا چکی ہیں وہ احساس ہوتا ہے ان کے جانے کے بعد کہ ہم نے کیا گوا دیا۔ جی بالکل۔ تو ماں کے حوالے سے چند اشعار آپ کی خدمت میں کروں گا پیش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ماں چلی جاتی ہے تب اور جو ہے میرے ساتھ جناب موجود ہے نعت خان صاحب رضوان مہدی صاحب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہت ہی اچھی آواز دی ہے، اچھی طرز دی ہے، اور جو ہے اچھے اچھے کلام اللہ کی شان میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت باخوبی پڑھتے ہیں۔ تو ہم ان کو دوبارہ ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں۔
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस तरह से माह की आप नज़म आपने पढ़ी है और इसी तरह से उस नज़म को आप मुकम्मल कर लें, इसके बाद फिर हम जी, मैं इंशाल्लाह एक दो अशार, बड़े कीमती अशार हैं आपकी जी समाअत करते हुए, क्योंकि ये वक्त है और एहसास की बात है कि लोग अल्लाह ताला जो है वो वालिदैन की जो है वो मोहब्बत हमेशा दिल में कायम और दायम रखेंगी। जैसे आमीन। क़िबला ने फरमाया कि बनी इसराइल की आयत नंबर के रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, तो हम अपने वालिदैन के लिए जो है वो उसी तरह ही दुआ करें कि जैसे अल्लाह पाक ने हमको मतलब बचपने में हमारे वालिदैन ने हमारे ऊपर रहम फरमाया, तो ऐ अल्लाह पाक तू भी रहम फरमा। तो बस ये दो अशार और आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जी। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ, और रूह के रिश्तों की ये गहराई तो देखिए। चोट लगती है हमें और चिल्लाती है माँ, और मांगती है कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा बहुत खूब। जिसकी माएँ इस दुनिया में नहीं है उनके लिए ये बड़ी अच्छी नज़म है, और जिसकी माँ और बाप मौजूद है उनकी कदर कर ले। बात यह है कि अल्लाह ताला ने एक्चुअली जीती जागती जन्नत जो है वो हमको दुनिया में दे दी कि माँ के कदमों तले जन्नत है जी। तो अब जिसको वो जन्नत पाना है वो दुनिया में भी पाले और आखिरत में भी पाले। तो रिजवान साहब, इस पे ये मैं आपसे कहता हूँ कि जब माँ की कदमों के तले जन्नत है तो उसके सर पे क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाकई वाकई बेशक बेशक उसके चेहरे को देखकर क्या हमें अजर मिलेगा। बेशक माँ का एक जी इवन वालिदैन की तरफ मुस्कुरा के देख लेने का कितना अजर अजीम अल्लाह ताला ने जो है वो रखा है कि हर कदम पर नेकियां समेटे इंसान और वालिदैन की खिदमत करे और उसका जो है वो अजर अजीम है। मतलब छोटी से छोटी नेकी भी अगर आप मुस्कुरा के वालदा को देखें या वालदा के पास बैठें। आप मकसूद साहब एक वक्त काफ़ी वैसे हो चुका है प्रोग्राम का, मुश्किल वक्त अगर होता है ना, अगर कोई मसला हो तो हम अपनी माँ को कॉल करते हैं, अरे माँ आप दुआ कर दें, और वो मुश्किल टल जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हाथ जो दुआ के लिए उठते हैं, अल्लाह ताला ने दुनिया में आपको जन्नत दे दी है और जाने के बाद, ये नहीं कि दुनिया खाली, जाने के बाद भी माँ जो है और वालिदैन जो है उसका उसी तरह से अपने औलाद के लिए जो है वो जिक्र खैर करते हैं। कहते हैं कि जुमेरात के दिन खुसूसन अरवाह जो होती हैं उनको इजाज़त होती है घरों पर आने की कि आप उनके लिए फातिहा पढ़ें, आप उनके लिए ईसाल करें, आप उनके लिए नेकी के काम करें, ताकि मैं कहता हूँ कि अगर वालिदैन जिंदा है तो अगर कोई भी परेशानी हो चले जाएं अपने वालिदैन के कदमों पे बैठ जाएं। वो सोफे पे बैठे हैं, माँ या बाप सोफे पे बैठे हैं, तो उनके कदमों के पास बैठ जाएं और उन्हें कहें कि आपके सर पर जरा सा अपने उंगलियों से वो करें, आप फील करें कि कितना आपको सुकून मिलेगा, कि आपका डिप्रेशन भागेगा, आपका जो है क्या होगा। मेरी वालदा का इंतकाल 2018 में हुआ, 2021 में। तो हमें वो वक्त याद है कि हम थके हाकर माँ के पास जब बैठते तो अम्मी जब हाथ रखती थी सर के ऊपर तो उसके आगे सब चीज़ें ख़त्म, के जो माँ का गले लगाना, जिस तरह से माँ का प्यार करना, सारी मतलब मोहब्बतें दुनिया की एक तरफ और माँ की मोहब्बत और ये जज्बात, और
وہ سب ایک طرف ہے. واقعی یہ آپ نے ابھی ہاتھ رکھنے والی جو بات کی تو میرا بساختہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے. جی بالکل بات ایسی ہی ہے کہ کیونکہ جب ہماری ماں وہ چیز ہے، ماں اور باپ وہ چیز ہے، جس طرح سے ماں کے قدموں کے نیچے جنت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اسی طرح سے باپ کی ویلیو بھی ہے. بے شک باپ جنت کا دروازہ، اللہ کے نبی نے کہا دروازہ، اگر دروازہ آپ کو اوپن نہ ہو، دروازہ باپ کی وجہ سے وہ کھلے گا. اگر نہیں ہو، باپ کی خدمت بھی کر لیں، باپ کی قدموں کی پاس جا کے بیٹھے، ماں باپ کی دونوں قدموں کے نیچے جا کے بیٹھے، اور ماں باپ کی دعا وہ کرے نہ کرے، ان کے دل سے ہی خود دعا نکلتی ہے. بالکل. بات یہ کہ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں ماں باپ کی حیات جب ہوتے ہیں تو ان کو یاد رکھتے ہیں، ان کے ساتھ، مگر کچھ طبقہ ایسا بھی ہے جن کو دیکھا گیا کہ اور آبزرو کیا گیا کہ وہ ان کے جانے کے بعد ان کو بھول جاتے ہیں، جبکہ ماں باپ کبھی آپ کو نہیں بھولتے. تو ان کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں. اور ایک طبقہ ایسا جو کہ اپنے زندگی بھر ماں باپ کو تنگ کرتا رہا، نعوذ باللہ اذیتیں پہنچاتا رہا، اور جانے کے بعد بھی ان کے لیے مغفرت کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں کہ اگر ابھی بھی کوئی ایسا اللہ نہ کرے کوئی ہے تو وہ اگر ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ معاف کرنے والا، اور ماں باپ اس کی جو ہے وہ شفاعت کے جو ہے وہ ضامن کرنے والا. انشاءاللہ اس بندی کو چاہیے کہ وہ ماں باپ اگر چلے بھی جائے تو ان کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے جو ہے اچھے کامیں کریں، اور ساتھ ساتھ ان کے لیے جس طرح سے مولانا صاحب نے بتایا کم از کم سورہ فاتحہ اور 4 قل فجر کے بعد اور عشاء کے بعد پڑھ کر ان کو جو ہے اللہ بخش دیں ان کو. بس بات چیت ہوتے رہے گی. ساتھ ساتھ اور رمضان کے حوالے سے ہم انشاءاللہ رمضان اور اللہ کے پیارے نبی، پہلے تو ایک آپ سے ہم سنتے ہیں، اللہ کی تعریف میں کوئی ہم سنا دیں، ہمیں ہمارے ایمان تازہ ہو جائے گا. اچھی ہم سن لیں گے اچھی آواز میں. جب ہم اللہ کی تعریف سنتے ہیں، اللہ کے نبی کی تعریف سنتے ہیں تو واقعی ہماری روحانی غذا میں میسر ہوتی ہے. پیش کیجئے. بسم اللہ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی ڈالی میں تو، خوش خوشی میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو، اللہ 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 اللہ. ہر فضیلت محمد کے گھر بھیج دی، کہیں جو شے خوب سے خوب تر بھیج دی، ان کے بھائی کو تیرے دو سر بھیج دی، اور ملک سے پھر اس کی خبر بھیج دی. لافتہ کی صدا، لافتہ کی صدا اب بھی ہے 400. اللہ 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 اللہ. اور یہ شعر دیکھیے آپ کے ہمارے نبی کو کیا فضیلت حاصل ہے کہ اللہ سے کلام جب انہوں نے کیا اور وہ معراج پہ گئے ہیں تو اس کے حوالے سے دید کس کو میسر تیری ذات کی، دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، چھپ کے کی پر چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی دو بدو گفتگو. اللہ 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 اللہ.
ایک بس آخری شعر اس کا. یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا وہ تجھ کو مرغوب ہے، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو، اللہ 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 اللہ. اس کے شاعر تھے جناب مولانا سید حسن امداد صاحب کا یہ کلام تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. آمین یا رب العالمین. قبول فرمائیں اپنی بارگاہ میں. امید کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آ رہا ہوگا. بریک کے بعد پھر انشاءاللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس پروگرام کا شامل ہو تو ضرور کال کر لیں. تب تک کے لیے السلام علیکم. اچھا اچھا اچھا، وہ بتائیے کہ یہ آخری سیگمنٹ ہے یہ؟ اچھا جی، یہ بتائیے کہ وہ آپ دعائی الفاظ میں کوئی؟ جی میں دعا یا ایک کلام ہے. جی جی، اس وقت اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام دیکھ رہے ہیں. آخری میں دعائی الفاظ میں ایک نعت شریف جی پیش کیجئے انشاءاللہ. یہ دعا ہر مسلمان کی طرف سے دعا پڑھوں گا. جی. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر. آپ جہاں پہ بھی جو لوگ یہ سن رہے ہیں اپنے دل میں آمین بولیں تو شاید قبولیت کا وقت ہو اور اللہ تعالیٰ وہ سن لے ان کی دعا. جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا، میں صدقہ آلے نبی مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. انشاءاللہ اسی پر ہم وقت کی قلت کی وجہ سے ہی روکنا پڑے گا. دوبارہ آپ کے لیے شکر گزار ہیں، آپ وقت نکال کے یہاں آئے ہیں. فرمائیں آپ کا یہ پروگرام اور
دعا ہے سب کے لیے، پروردگار جو مشکلات میں ہیں پر مولا ان کی مشکلات آسان فرمائیں، اور ہم سب کو دین اسلام پر جو ہے وہ قائم و دائم رہنے کی اور دین کے لیے بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بالخصوص آپ کی جو کاوشیں ہیں پروردگار آپ کی پروگرام پر اپنی رحمت نازل فرمائیں، جس طرح سے آپ ریڈیو کے اوپر اپنا پروگرام لے کے چلتے ہیں، اس چینل پر لے کے چلتے ہیں، تمام آپ کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی آج اچھائی تھی آپ کی طرف سے تھی، جو بھی غلطی تھی ہم سے تھی، اس غلطیوں کو درگزر کر کے اس پروگرام کو قبول کر لے، اور میری والدین اور آپ کے والدین اور جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کے والدین کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام کا اختتام، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔